آفریدی قبیلے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب عثمان نامی بزرگ سے شروع ہوتا ہے۔ عثمان المعروف آفریدی کے دو بیٹے تھے جن کے نام بالترتیب ماپی اور زلنی تھے۔ زلنی کی اولاد زیادہ نہیں تھی جو کہ اب بنگش میں آباد ہے، جبکہ ماپی کی اولاد زیادہ پیدا ہوئی۔ اس کی 3 بیویاں تھیں جن کے نام ترینہ، زرینہ اور فاطمہ تھے۔ آج کل آفریدی قبائل کے 8 ذیلی قبیلے ہیں جو یوں ہیں: ملک دین خیل، قمبر خیل، کوکی خیل، زخا خیل، اکا خیل، سپائی، کمر خیل اور آدم خیل۔ یہ لوگ درہ خیبر، اخور درہ، کوہاٹ اور تیرا کے علاقوں میں آباد ہیں۔ آفریدی ہوں کی مشرقی سرحد خٹک قبیلہ سے، جنوب میں اورکزئی اور بنگش، مغرب میں شنواری اور شمال میں مہمند قبائل سے ملتی ہے۔ ان کا علاقہ پشاور میں کچاگڑھ یا ننگرہار کے مغربی جنوب کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے۔ وادی تیرا کے بھی اکثر علاقے ان کے تسلط میں ہیں، مگر مہمند کے پہاڑوں کے درمیان میں آفریدی ہوں کا علاقہ باغ آتا ہے۔ یہ جگہ میدان کے نام سے بھی یاد کی جاتی ہے، جو اپنی منفرد آب و ہوا اور آفریدی قبائل کا مرکز ہونے کی وجہ سے خاص شہرت رکھتی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آفریدی قبیلہ 14ویں صدی عیسوی میں یہاں آ کر آباد ہوا تھا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس پختونخوا کی جن 4 بڑی قوموں کا ذکر کرتا ہے، ان میں ایک قبیلہ اپیریتی کے نام سے بھی لکھتا ہے۔ یہ لفظ فقہ اللغہ کے تحت لفظ آفریدی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ لفظ آفریدی قبائل کے قدیم ہونے کی ایک سند ہے۔ مزید اس قبیلے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم نے اپنی فوج کا جو دستہ خیبر کے راستے روانہ کیا تھا تو اس جگہ پر آفریدی قبائل اس سے دست گریبان ہوئے تھے۔ درہ خیبر میں رہنے والے قبائل بہادر اور غیرت مند لوگ ہیں۔ درہ خیبر ہر دور میں اہم رہا ہے، اسی بنا پر یہ اپنے باسیوں کے لیے تاریخی سند رکھتا ہے۔ اس میں آفریدی، شنواری اور شلمانی جو مہمند ہیں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سب سے زور آور آفریدی ہی ہیں۔ تیرا میں باغ مسجد آفریدی قبائل کا مذہبی اور سیاسی مرکز ہے۔ یہاں پر ان کے باہمی مشورے اور تاریخ ساز فیصلے ہوتے ہیں۔ درہ خیبر کی تاریخی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کھدائی سے بدھ مت کے ڈھیر سارے اثر دریافت ہوئے ہیں۔ اس درہ میں آفریدی قبائل کے ساتھ انگریزوں نے کئی بار پنجہ آزمائی کی، مگر وہ ان کو زیر کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے 500 سال قبل مسیح میں جن 4 پشتون قبائل کا ذکر کیا تھا، اس میں ایک ایپیریتی قبیلہ بھی شامل تھا جو ماہرین کے مطابق اس وقت کا موجودہ آفریدی قبیلہ ہے، جبکہ لسانیات کے ماہرین بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایپیریتی اور آفریدی میں مماثلت موجود ہے۔ پشتون شجرہ نسب کے مطابق اپریدی آفریدی برہان کا بیٹا، کک کا پوتا اور کرلان کرلانر کا پڑپوتا تھا، اور ایک روایت کے مطابق آفریدی بابا کا اصل نام عثمان بابا تھا، لیکن بعد میں کسی واقعے کی وجہ آفریدی بن گیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آفریدی قبائل کے جد امجد کا نام فریدون تھا جو کرلان بابا کا پڑپوتا تھا۔ آفریدی قبائل درہ خیبر، کوہاٹ اور تیرا وادی میں آباد ہے۔ آفریدی قبائل کے لوگ جفاکش، محنتی، مہمان نواز، غیرت مند اور پشتون روایات پر کاربند طرز زندگی کے قائل ہیں۔ بہادری اور جوان مردی ان کا خاصہ ہے، اور سکندر اعظم سے لے کر مغل بادشاہوں کے جبر و استبداد اور انگریز سامراج کے خلاف آفریدی قبائل کے بہادر سپوتوں نے مرکہ کارنامے سر انجام دیے اور اپنی آزادی، قبائلی طرز معاشرت اور جغرافیائی وحدت کے تحفظ کے لیے ہر بیرونی حملہ آور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ موجودہ وقت میں آفریدی قبائل مزید 8 ذیلی شاخوں میں تقسیم ہے جو اگے جا کر مزید ذیل شاخوں میں تقسیم در تقسیم ہے۔ باڑہ، جمرود، لنڈی کوتل اور اخور درہ آفریدی قبائل کے تجارتی مراکز ہیں، اور قابل کاشت زمین کم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر آفریدی قبائل کے لوگ عرصہ دراز سے پاک افغان تجارت اور اس سے متعلقہ محنت مزدوری سے وابستہ رہے۔ خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں کے علاوہ آفریدی قبائل افغانستان کے شہر کابل،
جلال آباد اور قندوز میں بھی آباد ہے، جبکہ ہندوستان کے شہر دکن، ہریانہ صوبہ کے مشہور علاقے پانی پت، کشمیر، بہار اور اتر پردیش کے علاقے قائم جنگ میں بھی کثیر تعداد میں آفریدی لوگ رہائش پذیر ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے سابق صدر ڈاکٹر ذاکر حسین اتر پردیش کے آفریدی پختون قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے ایک اور پشتو شاعر قاسم علی خان بھی آفریدی تھے، جو صاحب دیوان شاعر گزرے ہیں۔ آفریدی قبیلے سے تعلق رکھنے والے دیگر نمایاں شخصیات میں نواب عظمت علی کوکی خیل، شیر خان خیل اور اس کا بیٹا عجب خان آفریدی انگریز سامراج کے خلاف جنگ آزادی کے عظیم ہیرو رہے ہیں۔ بعد میں عجب خان آفریدی افغانستان ہجرت کر کے قندوز شہر میں وفات پا کر وہاں دفن ہوئے۔ عجب خان آفریدی کے کارناموں اور مجاہدانہ زندگی پر کامیاب پشتو فلم عجب خان بنی تھی، جو پشتو فلم انڈسٹری اور بدر منیر کی کامیاب فلموں میں سے تھی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔